السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ یہ اربع عناصر کیا ہے، ان کا معنی و مفہوم کیا ہے اور ان کا ہمارے ماحول میں کیا کردار ہے۔ تو اربع چونکہ عربی کا لفظ ہے اربع، اس کا معنی ہے چار، اور عنصر کی جمع ہے، اور عنصر مزاج کو کہتے ہیں، کیفیت کو کہتے ہیں، طبیعت کو کہتے ہیں، اور ان کے نام ہیں آتشی، بادی، آبی، خاکی۔ یعنی ان میں سے ایک آگ ہے، ایک مٹی ہے، ایک ہوا ہے، ایک پانی ہے۔ تو ان سے مل کے یہ ساری کائنات بنی ہے، جس میں انسان بھی شامل ہے۔ اچھا، آگ سے بنے ہیں جنات، مٹی سے بنا ہے انسان، اور مختلف مخلوقات میں یہ ایک نمایاں ہے۔ باقی سبھی عناصر کا اس میں رول ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک کمہار ایک برتن بناتا ہے، تو اب برتن جو بھی مٹی کا برتن ہے وہ مٹی کا ہی کہلواتا ہے، لیکن اس کو بنانے سے پہلے اس مٹی کو پانی میں بھگویا جاتا ہے، تو پانی کی آمیزش ہو گئی۔ پھر جب وہ بن گیا گارا اس کا، تو پھر اس کو جب بناتے ہیں تو اس کو آگ کی بھٹی پہ پکاتے ہیں، تو آگ کا عنصر بھی شامل ہو گیا۔ تو پھر اس کو کچھ سکھاتے ہیں، ہوا کا بھی اس میں عمل دخل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ چارے چیزیں جو ہیں یہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان جو ہے یہ بھی ہے خاکی، اور اس میں یہ عناصر بھی ایسے ہی شامل ہے۔ اچھا، یہ جو پوری کائنات ہے نا، یہ 6 وقتوں میں بنی ہے، 6 دنوں میں نہیں بنی، کیونکہ دن رات سورج چاند تو اس وقت تھے نہیں۔ تو یہ 6 وقتوں میں بنی ہے۔ ان میں سے 4 وقت ملے زمینی نظام کو بنانے میں، اور 2 وقت لگے ملکوتی نظام کو بنانے میں۔ اب یہ جو 4 وقت لگے، ان میں اربع عناصر بنانا مقصود تھا اللہ کو، اس لیے 4 وقتوں میں بنایا۔ کیونکہ اگر سوال کیا جائے کہ وہ تو قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے سے بھی پہلے ایسی کروڑیں کائنات خلق بھی کر دے، ختم بھی کر دے، تو اس نے 4 وقت کیوں لگائے یا ٹوٹل 6 وقت کیوں لگائے؟ تو اس میں یہی بات سمجھنے والی ہے کہ اس نے اربع عناصر بنانے تھے، آتشی، بادی، آبی، خاکی، تو ہر کو الگ الگ وقت دینا تھا۔ ایک وقت میں ہی بناتا تو وہ سب ایک جیسے ہو جاتے، یا سارے ہی آتشی ہوتے، یا سارے ہی آبی، بادی، آبی، خاکی ہو جاتے۔ سیم اسی طرح جیسے ایک وقت میں یہ 4 معصومین علیہم السلام کو اللہ نے صادر کیا، تو وہ سارے کے سارے کلنا محمدن ہو گئے۔ اسی طرح یہ کلنا آتشی ہو جاتے یا کلنا خاکی ہو جاتے۔ ان کو الگ الگ وقت دیا تاکہ یہ الگ الگ طبیعت کے مالک ہوں۔ یہ ترتیب ان کو بنانے میں اللہ نے جو لگائی یہ ایسے ہے، مطلب یہ 6 دنوں میں نہیں، 6 وقتوں میں بنی ہے۔ تو یہ جو عناصر بنے، ان میں پھر یہ ترتیب بنی، کوئی چیز مٹی سے بنی، کوئی پانی سے بنی، کوئی ہوا سے بنی، کوئی آگ سے بنی۔ جیسے جن اور انسان ایک نمایاں ہے کہ وہ جن آگ سے بنے ہیں، انسان جو ہے وہ بنا ہے مٹی سے، اور جو فرشتے ہیں وہ نور سے، وہ ملکوتی نظام ہے۔ اچھا، اب یہ جو رول ہوتا ہے ان عناصر کا ہمارے اوپر، وہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ جو اثر ہوتا ہے، ویسے دھوپ میں نکلے تو گرمی کا اثر ہمیں ہوتا ہی ہے، سردی میں بھی جب باہر ٹھنڈ ہو تو بغیر جیکٹ کے باہر نکلے تو اثر ہوتا ہی ہے۔ لیکن ہم نے اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ روحانی اثرات کیا ہوتے ہیں، روح پہ ان کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو روح پہ ان کے اثرات ہوتے ہیں جو اسم ملتا ہے اس روح کو اس دنیا میں آ کے، جس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ جو حروف تہجی ہیں، حروف ابجد، 28 حروف ہیں، ان میں سے 7 آتشی ہیں، 7 بادی ہیں، 7 آبی ہیں، 7 خاکی ہیں۔
تو یہ بھی اربع عناصر کے اندر ہی ہیں، ان کے تاثرات ان میں ہیں۔ تو ان میں سے جو نام بندے کا رکھا جاتا ہے وہ جسم کا نام نہیں ہوتا، وہ روح کا نام ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی بندہ جس کا جو بھی نام ہو، فرض کیا کسی بندے کا نام لیاقت ہے، تو جب وہ کہیں کے پردیس میں خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہو جائے، تو پھر پیچھے جو اس کے محلے دار یا گھر میں لوگ ہوتے ہیں، جب وہ پوچھتے ہیں تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ لیاقت کب آ رہا ہے، لیاقت کس ٹائم پہنچے گا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی کس ٹائم آئے گی، لاش کس ٹائم آئے گی، اس کی چار پائی کس ٹائم آئے گی، اس کا جنازہ کس ٹائم آئے گا۔ تو لیاقت تو گم ہو گیا نا، لیاقت اب کوئی بھی نہیں پکار رہا۔ تو اس میں جو چیز نکل گئی وہ لیاقت تھا اور وہ روح تھی، تو سمجھ آئی کہ وہ نام روح کا تھا، لیاقت۔ تو اب جو لیاقت ہے، اس کے جو لام ہے، اس کا جو مزاج ہے، اس کا اثر اس کے اوپر پڑے گا، اور اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا اور اس کے اندر سے بھی ایسا ہی اثر نکلے گا۔ تو یہ جو اربع عناصر ہیں، ان کے تاثرات جو ہیں وہ ہمارے جسم پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن مین ان کا کردار، مین رول ان کا ہمارے روح پر ہوتا ہے۔ روح کو یہ اس کی ترتیب سیٹ کرتے ہیں، اس کی فریکوینسی سیٹ کرتے ہیں، پھر وہ اس کے مطابق اپنے اینگل سیٹ کرتی ہے، نئے ادراک حاصل کرتی ہے اور کہیں پہ پہنچتی ہے۔ تو بہت سارے مطلب لوگ اس جھنجٹ میں ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم مٹی کے تو بنے ہیں، تو باقی چیزیں وہ کہاں ہیں؟ تو وہ میں نے چونکہ پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جیسے بھی وہ ایک مٹی کا برتن بنتا ہے، اس میں جیسے جیسے رول ہوتا ہے، آگ کا، پانی کا، ہوا کا، وہ ویسے ہی ہے جب ہم بنے تھے۔ تو اب چونکہ بن چکے ہیں، تو اب ہمیں ویسے گرمی یا سردی محسوس ہوتی ہے، لیکن مین رول ہماری روح کا ہے کہ ہماری روح جو ہے اس کے مزاج سیٹ ہوتے ہیں اسم سے، جو ہم اسم رکھیں گے اس کے مطابق اس کی طبیعت بنے گی، اس کا مزاج بنے گا۔ مطلب وہ تلخ مزاج ہے، نرم مزاج ہے، وہ زیادہ ایکٹیو ہے، سست ہے، وہ مزاج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے اگر اس کے نام کا پہلا حرف آچھی ہے تو وہ زیادہ وسیلہ ہوگا، زیادہ ایکٹیو ہوگا، زیادہ پھرتیلا ہوگا۔ اگر اس کا جو اسم کا پہلا حرف ہے وہ خاکی ہے تو وہ عاجز ہوگا، تھوڑا سست ہوگا، نرم مزاج ہوگا۔ اگر وہ آبی ہوگا تو وہ ہر چیز کو بہا کے لے جائے